ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے. اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے. جی نہیں جناب، اصل میں اس کا الٹا ہے. اصلی خدا تو آپ کو ہم سب کو پورا سمپورن کمپلیٹ بنا کر بھیجتا ہے، بنا کسی کھوٹ کے بنا کر بھیجتا ہے. پھر آپ اس میں کھوٹ ڈالتے ہو اپنے جھوٹے خدا کو خوش کرنے کے لیے. اپنے سچے خدا کی بنائی ہوئی بنا کھوٹ کے انسان میں کھوٹ ڈالتے ہو، اس کی ختنہ کرواتے ہو اور اس کے نیچے کی چمڑی کو شیطان کو بھیٹ چڑھاتے ہو. جی ہاں، یہ کالا جادو کرنے والے یا شیطان کو پوجنے والے ہی کرتے ہیں. اپنے چمڑے کو، ناخن وغیرہ کو شیطان کو چڑھاتے ہیں. یہ دیکھیں، ختنہ کروانے سے ایک 2.5 مہینے کے بچے کی موت ہو گئی. ہاں، یہ سچ ہے کہ موت کی خبریں بہت کم سننے کو ملتی ہے، لیکن ایک بھی موت ختنے کی وجہ سے کیوں ہونا چاہیے؟ اور بچوں کو بہت طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہے ختنے سے. کسی کی زیادہ بلیڈنگ ہو جاتی ہے، کسی کو انفیکشن ہو جاتا ہے، کسی کی یورین لیکیج شروع ہو جاتی ہے، کسی کی نارو ڈیمیج ہو جاتی ہے. اور بڑے ہونے کے بعد بھی بہت سارے بچوں میں یہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر بچہ غیر مسلمان پیدا ہوتا ہے. اس میں زبردستی چھوٹے بچے پر اس طرح چلا کر، اس میں کھوٹ ڈال کر کے ختنہ کروا کر اس کو مسلمان بناتے ہو. اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ختنہ ضروری نہیں ہے اسلام میں، تو ٹھیک ہے، پھر بند کر دو. کم از کم اپنے بچوں کو 18-20 سال ہونے تک ختنہ مت کرواؤ. 18-20 سال ہونے کے بعد اپنے بچوں سے ان کی مرضی پوچھ لو کہ کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے. میں لکھ کے دے سکتا ہوں، 100 میں سے 99 بچے کہیں گے نہیں کروانا ہے. تو سارے بچے غیر مسلمان پیدا ہوتے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کو زبردستی ختنہ کروا کے، نماز پڑھوا کے مسلمان بناتے ہیں. اگر بچوں کو 18-20 سال کی عمر تک کوئی مذہبی تعلیم نہ دیا جائے اور 20 سال کی عمر میں ان کو اسلام کی سچائی بتائی جائے، تو 100 میں سے 95% اسلام قبول نہیں کریں گے. اگر سچائی بتاؤ گے تو کہ بھائی کتاب میں کتنی ساری قتل و قتال کی باتیں ہیں، زنا نہیں کر سکتے لیکن کافروں کے اوپر حملہ کر کے ان کے عورتوں کو لونڈی بنا سکتے ہو، 6 سال کی بچی سے شادی کر سکتے ہو، اس دنیا میں تھوڑی سی شراب نہیں پی سکتے لیکن جنت میں شراب کی ندیاں بہیں گی، اور افیم، حشیش وغیرہ لے سکتے ہو، وہ چلتا ہے، وہ حلال ہے. جی ہاں، افغانستان میں بہت زیادہ افیم کی کھیتی ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہے. پاکستان، ایران میں بہت سارے لوگ افیم کی نشے کر کے سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں. تو باقی کے جو نشے ہیں وہ کم سے کم حرام نہیں ہیں. ہاں، عرب کنٹریز میں سارے نشے بین ہیں، یہ ان کا خود کا قانون ہے. شریعہ کے حساب سے افیم، چرس، گنجا وغیرہ حرام نہیں ہے. لڑکیوں کو ساری عمر ایک کالے تمبو میں گھومنا پڑے گا. قرآن میں صرف حجاب کا ذکر ہے، لیکن تفسیر میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ حجاب سے مطلب ہے پورا برقع. لڑکیوں کو کسی جگہ لڑکوں کے ساتھ میں کام کرنا ہو تو دودھ پلانا پڑے گا. ایڈلٹ بریسٹ فیڈنگ، یہ شاید کچھ جگہوں پر ابھی بھی چلتا ہے. اب یہ سب بتاؤ گے تو 100 میں سے 95 بچے منع کر دیں گے. صرف گنے چنے 3-4 لوگ جن کو دماغی مسئلہ ہوگا وہی قبول کریں گے. جیسے خود محمد صاحب نے 10 سال مکے میں دعوت دی تو صرف 80-85 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا. ان میں سے بھی زیادہ تر معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ جیسے بلال اور کچھ چور و چکے تھے. 10 سال میں صرف 80-85 لوگ، کیونکہ مکے والے محمد صاحب کی اصلیت جانتے تھے. اکیلے گفاؤں میں گھومتے تھے، اٹ پٹانگ باتیں کرتے تھے اور ان کی دماغی حالت صحیح نہیں تھی. یہ مکے والے جانتے تھے، مدینے والے نہیں جانتے تھے. اور مدینے والے یہودیوں سے نفرت کرتے تھے بہت زیادہ، اور اسی نفرت کو ہوا دے کر کے مدینے میں 200-400 لوگوں کو کنورٹ کروایا. اور مدینے کے بعد تو بس تلوار ہی تلوار چلی ہے. آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کے زیادہ تر پروج تلوار کے ڈر سے کنورٹ ہوئے ہیں. اب یہ مت کہنا کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. تب تک لڑنا ہے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے اور پورا دین اللہ کا نہ ہو جائے. یعنی کہ تب تک لڑنا ہے جب تک سارے لوگ مسلمان نہ ہو جائے، یا تو پھر ڈائریکٹلی تلوار دکھا کر یا پھر انڈائریکٹلی جزیہ لے کر. جی ہاں، ذمہ بنا کر لوگوں پر جزیہ لگا کر انڈائریکٹلی تلوار کے زور سے اپنے لوگوں کو کنورٹ کروایا ہے. نہیں تو کوئی بھی شخص اسلام قبول نہ کرتا. اور آج بھی اپنے لوگوں کو تلوار کے زور پہ اسلام میں رکھا ہوا ہے. اب تلوار نیچے رکھ دو تو 10 سالوں میں اسلام ختم ہو جائے گا. کیسے نیچے رکھنا ہے؟ ملحدوں کو مت مارو، کوئی ملحد بنے تو اس کو جینے دو، بوائکاٹ کرنا چاہو تو کر دو، وہ آپ کا حق ہے. یہ مت کہنا کہ انڈیا میں ہم قتل نہیں کرتے. انڈیا میں بھی ملحد قتل ہو چکے ہیں، اور انڈیا ایک ہندو میجورٹی ملک ہے، اسلامک ملک نہیں ہے. خود ذاکر نائک نے مانا ہے کہ کسی اسلامک ملک میں کسی ملحد کو جینے نہیں دیا جائے گا. انڈیا میں دیکھیں، ہندو میجورٹی ہونے کے باوجود کوئی ہندوازم چھوڑ دے تو اس کو کچھ نہیں کیا جاتا. پھر بھی دسیوں ہزار سال سے یہ دھرم زندہ ہے. آپ نے کتنے تلوار چلائے، غوری، غزنوی، بابر، حیدر، نادر شاہ، احمد شاہ، ٹیپو سلطان، اورنگزیب، اپنے کتنے ظلم کیے اس دھرم کے لوگوں کے اوپر، لیکن پھر بھی بنا کسی تلوار کے سہارے یہ دھرم آج بھی کھڑا ہے. اور آپ اگر تلوار رکھ دو تو آپ کا مذہب منٹوں میں ختم. اگر آپ لوگوں کو اسلام کی سچائی دکھانے دو، جیسے نپور شرما نے صحیح حدیث بس لوگوں کو بتایا تھا، آپ نے کنہیا لال، امیش کوہلی اور نہ جانے کتنوں کا خون بہا دیا.
सच तो बोलने दो लोगों को। ये याद रखना कि सिर्फ एक झूठा मजहब ही सच्चाई से डरेगा। आपके एमएफ हुसैन ने कितनी गंदी गंदी तस्वीरें बनाई, किसी ने कुछ किया उसको, 2-1 कंप्लेन दर्ज किया होगा इधर उधर थाने में बस। अब अगर कोई मोहम्मद साहब और 9 साल की आयशा की बिस्तर वाली तस्वीर बना दे, सही हदीस वाली तस्वीर ही बना दे, तो आप क्या करोगे? एक तरफ हिंदुइज़्म है, बिना तलवार के सहारे इतना कुछ सहकर दसियों हज़ार सालों से चला आ रहा है, और आप तलवार लेकर के अपनी ही लिखी हुई सच्चाई को दबा रहे हो, छुपा रहे हो। इतना कमज़ोर मज़हब है क्या? सच से इतना डर लगता है? झूठ बोल करके लोगों को कन्वर्ट करवाते हो। आपका सच पता चल जाए तो 4 लोग भी कबूल ना करें। और जाकिर नायक को ज़िना से बड़ी प्रॉब्लम है भाई, कि भाई मुंबई की इतनी सारी लड़कियों ने ज़िना कर ली है 17-18 साल की उम्र में। यही शख्स है जो कैमरा लेकर के जाता है एमएमएस बनाने, नहीं तो इसको कैसे पता चलता है कि कौन सी लड़की ने ज़िना किया है। खैर, इसको ज़िना से बड़ी प्रॉब्लम है। 18 साल की कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से अपने ही उम्र की किसी लड़की के साथ कुछ कर ले तो इसको बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई 50 साल का बुढ़ा एक 6 साल बच्ची से शादी कर ले, 9 साल के बच्ची से हम बिस्तरी कर ले, तो भाई क्या बात है। सुभान अल्लाह, क्या काम किया है रसूल ने, अल्लाह का नाम रोशन कर दिया। 9 साल बच्ची के साथ में कर लिया है, वाह। और कोई मना मत करना, दर्जनों सही हदीसें है, कुरान की आयत है उन बच्चियों की जिनकी हैज़ नहीं आई है, वल्लाई लम युहिदना, उनकी डिवोर्स की इद्दत की बात हो रही है इस आयत में। तफस्सिर में जाकर भी देख सकते हो। तो मेरे मुसलमान भाई और बहन जो देख रहे हो, तो भाई आपको पता है इतनी गंदी चीज़ें देखने के बाद भी आप इस गंदगी को छोड़ क्यों नहीं पा रहे? इसकी वजह है बचपन में हुआ आपका खतना, जो शैतान को पूरी तरीके से आपके ऊपर काबू कर लेने की इजाज़त देता है, और इस वक्त आप पूरी तरीके से शैतान के काबू में हैं। इसीलिए इतनी गंदगी देखने के बाद भी आपको ये सही लग रहा है। मेरे दोस्त, आपके पास अपने रूह को बचाने का एक ही तरीका है। सबसे पहले नहाए, पहली फुर्सत में जाकर के नहाए अच्छे से। ठंड का मौसम हो तो गर्म पानी से नहाए, फिर साफ़ कपड़े पहने और किसी साफ़ जगह पर बैठे और मेरे साथ में बोले, अपने दिल पर हाथ रख कर बोले, या रब्बिल हकीकी है मेरे असली बनाने वाले, या रब्बिल हकीकी है मेरे सच्चे खुदा, मुझे सही राह दिखाए, मेरी मदद करे। और ये आपको सुबह शाम करना है, हर रोज़ सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले। कभी भी किसी के भी खिलाफ दिल में नफरती ख्याल आए या सिर गर्म हो जाए तो आंख बंद करके अपने दिल पर हाथ रखे और ये करे, हे मेरे असली बनाने वाले, मेरी मदद करो। लेकिन नाम मत लेना किसी खुदा का, क्योंकि असली बनाने वाले का कोई नाम नहीं है, याद रखना। मैं प्रे करता हूँ कि आप इस गंदगी से बाहर निकल पाओ। असली खुदा आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे और आपको सही राह दिखाए। इंसानियत हाफिज़। अगर इस्लाम के ऊपर आपको हिंदी या उर्दू में डिबेट करनी है तो एडम सिकर या एक्स मुस्लिम साहिल के चैनल पर जा सकते हो आप, और अगर अंग्रेज़ी या अरबी में डिबेट करनी है तो क्रिश्चियन प्रिंस चैनल पर जा सकते हो आप।